الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين اور آسمان کو ہم نے ہی بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے اور ہم اس میں وسعت دیے چلے جاتے ہیں، اس کو مزید وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو زمین ہے اس کو ہم نے ہی بچھایا ہے اور ہم بہترین بچھانے والے ہیں، بچھونا بنانے والے ہیں، اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔
پس نکل پڑو تم اللہ کی طرف، بے شک میں اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ بشیر بشارتیں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، اور نذیر ڈرانے والا، انذار کرنے والا، تنبیہ کرنے والا، دھمکی دینے والا، خبردار کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو اگر ہم ایک کل کی حیثیت سے دیکھیں تو ہمیں بشارت زیادہ نظر آتی ہے، انذار کم نظر آتا ہے۔ خود آپ کا فرمان بھی ہے، بشروا ولا تنفروا۔ صحابہ کرام کو آپ نے کسی موقع پر فرمایا، کسی موقع پر دو لوگ جا رہے تھے، آپ نے ان کو بھی بتایا بشرا ولا تنفرا، خوشخبریوں والی بات کیا کرو، نفرت دلانے والی بات نہ کیا کرو، اچھی بات کرنی چاہیے، خوشخبری والی بات کرنی چاہیے۔ اور اس کے مختلف مواقع ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع کے اوپر خود بھی آپ نے خوشخبری والی بات فرمائی۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، آپ اگر اس میں خوشخبری کا پہلو مد نظر نہ رکھیں تو زندگی کا ہر واقعہ جو ہے وہ انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، مایوس کن ہو سکتا ہے۔ اگر خوشخبری کا پہلو سامنے رکھیں تو اسی واقعے سے، یہ انسان کی نفسیات ہے کہ آپ اگر ایک ہی واقعے کو، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، اگر آپ اس کی خوشخبری کی بات سامنے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جب جائیں تو اس کے ساتھ خوشخبری کی باتیں کریں، خوشگواری کی باتیں کریں۔ اگر آپ جا کے اس کو کہہ دیں گے کہ ہاں تمہارا تو چہرہ اترا ہوا ہے، تم تو واقعی جناب حالات بڑے خراب ہیں، تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی بیمار پڑا ہے، اس کی کیفیت اور خراب ہو جائے گی۔ اس کی بجائے جب آپ جا کے اس سے کہیں کہ آپ کا تو چہرہ بڑا خوشگوار ہے، بڑا تر و تازہ ہے، بیماری کے باوجود آپ کے چہرے پہ تو بڑی تازگی ہے، ہم نے تو سنا تھا آپ بہت بیمار ہیں، لیکن آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ کے تو الحمدللہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جلد شفا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عیادت کے الفاظ میں ہمیشہ یہ الفاظ شامل ہوتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ان قریب یہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ۔ یہ آپ ہر کسی کو فرمایا کرتے ہیں، لا باس، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ کوئی یہ بیماری کوئی مسئلہ نہیں، طہور، انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو امید دلاتے تھے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ بشارتوں سے بھری ہوئی، آپ کی اپنی حیات طیبہ بھی، اور آپ کی طبیعت اور آپ کا مزاج بھی بشارتوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن کسی قوم کو جب خبردار کرنا ہو تو بشارتوں سے کام نہیں چلتا۔ اللہ کریم نے انسان کو خوف اور امید، یہ دو اللہ کریم نے ہر انسان کے اندر یہ دو پہلو رکھے ہیں، ہر شخصیت کے اندر۔ خوف سے بھی انسان اپنا طرز عمل تبدیل کرتا ہے، امید سے بھی اپنا طرز عمل تبدیل کرتا ہے۔ لہذا آپ امید دلاتے چلے جائیے لوگوں کو، امید سے، لالچ سے بالعموم انسان اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرتا، اور اگر تبدیل کرتا بھی ہے تو وہ بہت ہی مختصر وقت کے لیے کرتا ہے، اور اس کے واپس آنے کے امکانات پھر بھی باقی ہوتے ہیں کہ وہ اپنا جو طرز عمل ہے وہ مستقل طور پر نہ چھوڑے۔
جب آپ نے کسی کو راستہ تبدیل کروانا ہو، اس کے طرز زندگی کو تبدیل کرنا ہو، اس کے زندگی کے مقاصد کو تبدیل کرنا ہو، یہ سوال، یہ زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں، وہ آپ سے پوچھے آپ کا مقصد زندگی کیا ہے۔ ہمیشہ اس سوال کو آپ ذہنوں میں رکھیں، اپنے آپ کو اس کا جواب دیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ زندگی اگر کاروبار کرنے کے لیے گزار رہے ہیں، زندگی اگر نوکری کرنے کے لیے گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم تو رزق روزی کمانے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر رزق روزی کمانا زندگی ہے تو یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، تو پھر تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہ رہا۔ اللہ اکبر! جانور بھی صبح نکلتے ہیں اپنی روزی روٹی پہ، انسان بھی صبح نکلتے ہیں اپنی روزی روٹی پہ۔ اللہ اکبر! تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان کو جو اللہ کریم نے شعور عطا فرمایا ہے اور جانور کو جو شعور نہیں دیا، پھر دونوں میں کوئی فرق تو نہیں۔ اللہ! تو بہرحال یہ مقصد زندگی کیا ہے؟ انسان کیوں اس دنیا میں آیا؟ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے اس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا صبح صبح کچھ لوگ اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، اور گھر سے نکلتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ کی فوج کا سپاہی ہے اور دوسرا شیطان کی فوج کا سپاہی ہے، دونوں ہی سپاہی، کیونکہ دنیا میں لشکر دو ہی ہیں، ایک حزب اللہ ہے اللہ کا لشکر، اور ایک حزب الشیطان ہے شیطان کا لشکر۔ اللہ! بس دو ہی لشکر۔ تو آپ کس لشکر کے سپاہی ہیں؟ یہ تو لمحہ لمحہ آپ کی زندگی میں ہر لمحہ طے ہو رہا ہے کہ آپ کس لشکر کے سپاہی ہیں۔ آپ نے خود طے کرنا ہے اپنے طرز عمل سے۔ اور اللہ کریم نے ہر شخص کا جو امتحان کا نظام بنایا ہے، اس میں لمحہ لمحہ قدم قدم پہ یہ طے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں کہ آپ شیطان کے لشکر کے سپاہی۔ لائن اپ ہو رہا ہوتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو آپ اسس کرتے جائیں، آپ نے کوئی کام کس مقصد کے لیے کیا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اگر اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ اللہ کی فوج کے سپاہی۔ اور اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، کسی کا مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہے، کسی کا مقصد اپنے باس کو راضی کرنا ہے، کسی کا مقصد اپنے بڑے کو راضی کرنا ہے، کسی نے کسی کو راضی کرنا ہے، کسی نے کسی کو راضی کرنا ہے، مقاصد زندگی مختلف ہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، تو بات واضح ہے کہ آپ اللہ کے لشکر کے، اللہ کی فوج کے سپاہی نہیں ہیں، آپ کسی اور کی فوج کے سپاہی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ سی مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نکلتا ہے صبح گھر سے، اور وہ نکلتا ہے مسجد کے لیے، موسم جیسا بھی ہے، حالات جیسے بھی ہیں، وہ نکلتا ہے مسجد کے لیے، مسجد ڈھونڈتا ہے، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، موسم کی تلخیوں کو نہیں دیکھتا اور وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی فوج کا سپاہی جا رہا۔ کیوں؟ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر نماز پڑھ کے اس کو کیا ملے گا؟ وہ اصل میں نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے، لہذا وہ یہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ مسجد دور ہے یا نزدیک ہے، بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، حالات جیسے بھی ہیں، وہ مسجد کو جاتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی فوج کا سپاہی۔ دوسرا شخص بھی صبح صبح اٹھتا ہے اور اس نے نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی اللہ کا ذکر، نہ کچھ، اللہ اکبر، اور وہ اٹھتا ہے اور فوراً دفتر کو دوڑ لگاتا ہے، فوراً کاروبار کی طرف جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منڈی کا ذکر فرمایا کہ منڈی کو جاتا ہے صبح صبح اٹھ کے،
کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی روزی کی فکر ہے، اور وہ صرف اپنی روزی کمانے کے لیے جاتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، وہ اپنی روزی کے لیے، اپنے مادی فوائد کے لیے وہ جاتا ہے۔ فرمایا یہ شیطان کی فوج کا سپاہی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی توپ سائنس تو نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنے میں دقت ہو کہ کون اللہ کی فوج کا سپاہی ہے، کون شیطان کی فوج کا سپاہی ہے، آپ کو تو پتہ چل جائے۔ اللہ، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انذار فرمایا ہے، اگر آپ کسی ایسی فوج میں ہیں جو اللہ کی فوج نہیں ہے، اگر آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو خواہش نفس کو پورا کرنے کی زندگی ہو، یا کسی کو اس زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تبشیر کام نہیں دیتی، صرف امید دلانا کام نہیں دیتا۔ انسان کو اللہ کریم نے بنایا ہے، اور اللہ کریم اس کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ جب بنانے والا ہی تو نہ جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو الا یعلم من خلق، اللہ فرماتا ہے جس نے پیدا کیا، کیا وہ ہی نہیں جانتا اس کو؟ الا یعلم من خلق۔ پیدا کرنے والا، کسی مشین کو بنانے والا، آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ مشین بنانے والے سے پوچھتے ہیں کہ یار اس سے پوچھیں اس کا مسئلہ کیا ہے، تو بنانے والا ہی نہ جانے۔ الا یعلم من خلق، اور ساتھ فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ پھر وہ بنانے والا بھی عام نہیں ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بہت ہی بڑا باریک بین ہے، باریک نقطے سمجھ لیتا ہے، باریک بین بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ کیسے نہیں جانے گا؟ اس کو معلوم ہے کہ اس کو اگر تبدیل کرنا ہے، چلتے رستے سے بدلنا ہے، تو یہ صرف یہ بات کہہ دینا کہ جناب جس رستے پہ تم جا رہے ہو اس سے بہتر رستہ تمہیں میں دکھاؤں، یہ کہہ دینا اس کے لیے کارآمد نہیں ہے، وہ جانتا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشن کے آغاز کی پہلی وحی آئی تو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے کمبلی اوڑھنے والے، اٹھو، نکلو، فانذر، اور ڈرانا شروع کر۔ معاملہ انذار کا ہے، اور جب تک آپ کسی کو ڈرائیں گے نہیں نا، انسان اپنا طرز عمل چھوڑتا نہیں۔ جتنا زیادہ ڈر کے چھوڑتا ہے، وہ امید آپ دلاتے چلے جائیں، وہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ آپ اگر کسی کو امید دلائیں کہ جناب آپ جس مسجد میں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں اس سے زیادہ اچھی مسجد میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ اس مسجد میں چلے، آدمی کہتا ہے کہ کیا میں ایسے خام خواب ایک مزید فاصلہ طے کروں، جس مسجد میں پڑھتا ہوں ادھر ہی ٹھیک۔ آپ اس کو سمجھاتے جائیں کہ جناب وہاں تو جس مسجد میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ بڑے خوبصورت نقش و نگار ہیں، بڑے خوبصورت کارپیٹس ہیں، بڑی خوبصورت مسجد ہے، بہت ہی اعلیٰ۔ آپ کتنے کی اس کو تبشیر کریں گے، کتنے کی امید دلائیں گے؟ آپ کہیں جی وہاں دودھ سوڈا بھی ملتا ہے، وہاں ساتھ چائے بھی ملتی ہے، وہاں یہ بھی ملتا ہے، فلاں بھی ملتا ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہے، ساتھ کھانا بھی ملتا ہے، جناب دیگ بریانی کی بنتی ہے وہاں۔ آپ جتنی بھی اس کو لالچ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ لالچ یا یہ امید جو ہے وہ اس کو اس طرف لے جائے، ہو سکتا ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کو انذار کا رستہ اختیار کریں، آپ کہیں کہ بھائی جس مسجد میں تم جا رہے ہو وہاں تو آج پولیس کھڑی ہوئی ہے، سب کو گرفتار کر لے۔ آپ کہیں کہ جس مسجد میں تم جا رہے ہو اس کی تو چھت ہی کمزور ہے، آج گر جائے گی، سب نے اللہ کے پاس پہنچ جانا۔ کوئی ایسا خطرہ، آپ کہیں جہاں جس مسجد میں تم جا رہے ہو اس میں تو اس کے تو فرش کمزور ہے، نیچے سے اس کے ایک نالا گزرتا ہے اور کسی بھی وقت وہ چھت گر سکتی ہے، آپ اس کو ڈرا دیں، پھر اس کے بعد آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس مسجد میں جانا ہے، وہ خود ڈھونڈے گا۔ کوئی چھوٹی مسجد بھی بتا دینا آپ، وہ کہے گا چھوڑو یار اس مسجد میں کیا جانا ہے، جس مسجد نے ویسے ہی خطرہ ہے جس مسجد میں۔ اللہ،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطرے سے خبردار کرنے کے لیے تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بشارتیں دینے کے لیے تشریف نہیں لائے, آپ خطرے سے خبردار کرنے کے لیے تشریف لائے. اور یہ آیت جو ہم گزشتہ 2-3 جمعات سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. تم اللہ کی طرف دوڑو, میں اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. اور ڈرانے والے کے ڈر سے اگر ہم ڈر گئے ہیں, ڈرانے والے نے تو ڈرا دیا, وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے, اور اگر ہم ڈر گئے ہیں تو ایک شخص نہیں ڈرا اور دوسرا شخص ڈر گیا ہے, تو دونوں کی طرز زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آرام سے بندہ بیٹھ نہیں سکتا, پھر ڈرنے والا اور نہ ڈرنے والا دونوں ایک جیسے ہوتے نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کام کا آغاز اسی طرح کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ یہ جبل بو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے اور تھوڑی دیر بعد حملہ آور ہونے والا ہے. آپ کو معلوم ہے نا, وہ جو آواز لگائی گئی تھی جب بلایا گیا تھا سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, جو کچھ کہا گیا تھا وہ آواز پتہ کیا تھی؟ یا صباحا, آواز یہ لگائی گئی تھی یا صباحا. یہ آواز ہی خطرے کی آواز تھی. یوں سمجھ لیجئے کہ کسی شہر کے اندر خطرے کا سائرن لگا ہوا ہو, اور وہ جو سائرن بولے تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ خطرہ. تو یا صباحا یہ خطرے کا سائرن تھا, اس لیے کہ لشکر جو حملہ آور ہوا کرتے تھے عام طور پر وہ صبح کے وقت حملہ آور ہوتے تھے, اور یہ پریکٹس اتنی زیادہ تھی کہ صبح کا لفظ حملہ کرنے کے مترادف قرار پایا. لہذا یا صباحا کا معنی تھا کہ لوگوں متنبہ ہو جاؤ, لوگوں خبردار ہو جاؤ, کوئی لشکر حملہ کرنے والا. یا صباحا کا معنی یہ تھا. لہذا یہ خطرے کا سائرن بجایا گیا, ساری بستی کو بتایا گیا یا صباحا یا صباحا. لوگوں کو سمجھ آئی کہ خطرہ ہے, اور اس خطرے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے کوہ صفا پہ, صفا کی پہاڑی پہ اکٹھے ہوئے. تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میں اگر کہوں کہ یہ جبل بو قبیس کے سامنے, جبل بو قبیس بہت بڑا پہاڑ ہے, میں اگر کہوں کہ اس کے پیچھے لشکر چھپا ہے اور ابھی تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا کہ ہم مان جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی غلط بیانی نہیں کی, دوسرا یہ کہ خطرے سے خبردار کر رہے. تو پھر خطرے سے جب خبردار کیا جاتا ہے تو اس پر پھر بڑے بڑے سردار بھی آ جاتے ہیں, چھوٹے بھی آ جاتے ہیں, بڑے بھی آ جاتے ہیں, اس لیے کہ خطرہ تو پھر سب کو خطرہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے سب آتے ہیں. جب آپ تبشیر کی بات کرتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے, کوئی نہیں آتا. ہو سکتا ہے کوئی تبشیر سے بھی آ جائے, لیکن تبشیر سے آنا یقینی نہیں ہے, خطرے سے آنا یقینی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ بشیر کی بھی ہے, نذیر کی بھی ہے. اور ابتدا کہاں سے ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. اور یہاں فرمایا ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. تم سب اللہ کی طرف دوڑ پڑو. فرار کے بارے میں پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں. ففروا فرار ہے, اور فرار کس چیز سے ہوتا ہے؟ فرار اس چیز سے ہوتا ہے جہاں سے انسان کو خطرہ ہو. خطرہ ہے تو بھاگو, یا مقابلہ کرو یا بھاگو. جس چیز کا مقابلہ نہیں ہوتا وہاں سے بھاگو, فرار اختیار کرو. سامنے شیر آیا ہوا ہو, آدمی نہتا ہو, جنگل میں ہو, اکیلا ہو, تو کیا کرے گا؟ بھاگے گا. تو جتنے خطرناک معاملات ہو سکتے ہیں, اللہ کریم نے اس سے پچھلی آیت میں یہ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے.
اگر ایک امن کی کیفیت ہے تو اس کے مقابلے میں خوف کی کیفیت ہے، اگر کہیں اجالا ہے تو اس کے مقابلے میں اندھیرا ہے، اگر کہیں دن ہے تو اس کے مقابلے میں رات ہے، اگر کہیں کیفیتیں خوشگواری کی ہیں تو اس کے مقابلے میں خوف اور خطرے کی کیفیتیں بھی ہیں۔ یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے، لہذا جب انسان کو خطرے کی کیفیت ہوتی ہے، جب انسان کو مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، انسان امید کے بجائے مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دنیا کے سارے جتنے اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جتنے اسباب ہوتے ہیں، وہ سارے اسباب استعمال کر چکا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھ یہ آتی ہے کہ میرے تو دکھوں کا مداوا اس دنیا میں ہے ہی کوئی، ساری دنیا میں سارے اسباب موجود ہیں، لیکن میرے دکھوں کا مداوا کرنے والا اللہ۔ اقبال نے اس کو کہا ہے کائنات کا ہولناک سکوت، یہ کائنات کی ایک ہولناک خاموشی ہے۔ اللہ اکبر، شور ہے دنیا میں، لیکن مظلوم کی آہ سننے والا کوئی نہیں، اور اس پوری کائنات میں سارے شور کے باوجود جب کسی کی آہ نہ سنی جا رہی ہو تو یہ شور نہیں ہے، یہ ہولناک سکوت ہے، یہ تو بہت ہی خوفناک قسم کی خاموشی ہے جس میں کسی مظلوم کی آہ نہ سنی جائے، مظلوم کی داد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کی بات سننے والا کوئی نہ ہو، اور شور اتنا ہو کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات اصل میں شور میں ڈوبی ہوئی نہیں ہے، یہ ہولناک سکوت میں ڈوبی ہوئی، اور اقبال کہتا ہے کہ یہ کائنات کا ہولناک سکوت ہے۔ اور پھر وہ اس ہولناک سکوت میں وہ دعا کو ڈیفائن کرتا ہے، دعا کو وہ کہتا ہے دعا کیا ہے؟ دعا دراصل ہے ہی اس طرز عمل کا نام کہ انسان کو کسی ایسی ہستی کا ادراک ہو جائے کہ ایک ہستی ہے کہ کائنات میں کوئی سننے والا نہ ہو، ساری کائنات بہری گونگی ہو جائے، وہ میری آواز سننے والا پھر بھی ہے۔ اللہ اکبر، جس نے اعلان کر رکھا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم پکارو تو صحیح، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سننے کے لیے تیار بیٹھا۔ اللہ، تو اس کائنات کے ہولناک سکوت میں جب خطرے ہی خطرے ہیں، مایوسیاں ہی مایوسیاں ہیں، تو پھر دوڑو نا، پھر دوڑو، ان خطرات سے بھاگو۔ اگر خطرات کا ادراک ہے تو پھر بھاگو، اگر خطرے کا ادراک نہیں ہے، بچے کو بچہ ہے چھوٹا بے سمجھ، اس کو نہیں پتا کالا ناگ بھی ہوگا نا اس کے پاس، وہ اس سے کھیل رہا ہوگا، اس کو نہیں پتا کہ اس میں کتنا خطرہ ہے۔ جس کو معلوم ہے اس سانپ کی اور اس کالے ناگ کی جو زہر ہے، جس کو معلوم ہے کہ یہ کس قدر خطرناک معاملہ ہے، وہ شور مچا رہا ہوگا، بچے کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو پریشانی کوئی۔ اگر سمجھ ہے، اگر شعور ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ساری کائنات ہم نے تمہارے شعور کے لیے جوڑا جوڑا پیدا کی ہے تاکہ تم ایک چیز کو دوسرے کے مقابلے میں سمجھ سکو، اور اگر سمجھ لیا ہے تو پھر پریشانی تو ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، سورہ آل عمران کی آیات کا حوالہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی دیا تھا کہ کائنات کو دیکھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا آنا جانا، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے، وہ عقل والے اپنے اللہ کو یاد کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زخموں کا، دکھوں کا مداوا کرنے والا اور کوئی ہے نہیں، تو وہ صرف اللہ کو یاد کرتے، پھر ان کو پوری کائنات سمجھ آ جاتی۔ وہ سائنسدان ہیں تو ان کو جلدی سمجھ آ جاتی،
وہ سائنسدان نہیں بھی ہیں تو وہ کائنات کے اس فینومینا کو دیکھتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی اس کائنات کی کہ اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور یہ کائنات با مقصد پیدا کی ہے، اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان تو پھر اس نے لینا ہے، اور جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو امتحان میں ناکام ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو فوراً زبان سے کیا دعا نکلتی ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ یہ تو نے جہان باطل پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے کی جو 3 دعائیں ہیں نا سورہ آل عمران میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے نا تو آپ یہ 11 آیات جو ہے نا سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات آپ یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یہ عام طور پہ آپ کا معمول تھا کہ آپ یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ، اس میں اب اگر آپ غور کریں تو یہ 3 دعائیں بہت اہم ہیں، اور فجر کے وقت، بلکہ فجر سے پہلے تہجد کے وقت جب آپ اکیلے ہوں اور آپ بات کر رہے ہوں اور آپ کو یقین ہو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں سن رہا، جب اللہ کے علاوہ کوئی اور سن رہا ہوتا ہے نا تو وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، نیکی تو وہ ہے، اور وہ اس کا انسان کو موقع ملتا ہے فجر سے پہلے۔ اللہ، سب سارے سوئے ہوئے، اس وقت آپ ذرا ان آیات کا، ان کی تلاوت کر کے ان کو زبان پہ لا کے دیکھیں مفہوم کے ساتھ۔ اللہ، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اللہ، جس کو تو نے آگ میں ہی پھینک دیا اس کے پلے کیا رہ گیا؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، وہ تو دنیا کائنات میں ذلیل و رسوا ہو گیا، جس کو تو نے آگ میں پھینک دیا اس کے پلے کیا رہ گیا؟ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا تو دنیا کائنات میں مددگار ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ ہم کیا کریں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ اللہ، ہم نے ایک شخص کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایمان کی منادی کرتا ہوا اس دنیا میں آیا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، جو ایمان کی منادی کرتا تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے ساری دنیا کو کہا ان آمنوا بربکم، کہ کائنات کے لوگوں اپنے پالن ہار پر ایمان لے آؤ۔ ہم نے بس اس کو سنا ہے، باقی ساری باتیں تو ہمیں نہیں پتہ، ہم نے اس کو سنا ہے۔ تو ہم نے سنا ہے تو ہم نے فوراً فآمنا ربنا، اللہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ہم نے تیری طرف سے ایک منادی کرنے والا سنا، اس پر ایمان لے آئے۔ اب ہماری درخواست ہے فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ، اب تجھ سے ہماری درخواست ہے کہ ہم نے تیرے منادی کرنے والے، ایمان کی طرف منادی کرنے والے کی بات مان لی ہے، تو ہمارے اوپر رحمت فرما۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اللہ ہماری خطائیں ہم سے دور فرما دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، ہمارا انجام، ہمیں فوت کرنا نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہ، ہم نے اپنی فوج، ہم نے اپنا گروپ، ہم نے اپنی پارٹی کلیئر کر لی ہے، ہم کسی اور کی پارٹی میں نہیں ہیں، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولک، اللہ جو کچھ تو نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو دوں گا، اللہ تو وہ ہمیں بھی عطا فرما، اس لیے کہ ہم اس کی پارٹی کے ہیں، اللہ ہم اس کی امتی ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولک
وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، اللہ تو وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اب دیکھیں نا، پورا سسٹم سمجھ میں آتا ہے تو پوری ڈائمینشن بھی کلیئر ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں کھلا ڈرانے والا ہوں. اور جس نے ڈرانے والے کی بات مان لی، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال دی ہے. ایک حدیث جو پچھلے جمعے میں شروع کی تھی، میں انشاءاللہ وقت ہو گیا، میں اگلے جمعے میں اس کو مکمل کروں گا بشرط زندگی، بشرط توفیق الہی. لیکن میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. اس میں آپ نے فرمایا انا النذیر العریان، میں کھلا ننگا دھڑنگا واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. اور اس سے پہلے آپ نے مثال دی، ان مثلی، میری مثال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری مثال اس دنیا میں ایسے ہے کمثل رجل، جیسے کوئی آدمی آیا فاتا قوما، جو کسی قوم کے پاس آ گیا اور اس نے آ کے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث. آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی قوم میں آیا اور آ کے اس قوم کو کہا کہ انی رأیت الجیش بعینی، میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اپنے ان دونوں آنکھوں سے، اور وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. اور فإنی نذیر العریان، فأنا النذیر العریان، میں کھلم کھلا واضح طور پر تمہیں ڈرا رہا ہوں، بچ جاؤ. فنجا فنجا، بچ جاؤ بچ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم میں کوئی آدمی آیا اور اس نے آ کے، ان قوم سوئی ہوئی ہے، قوم مزے سے گرم بستروں میں پڑی ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، رضائیاں لی ہوئی ہیں، مزے سے سوئے ہوئے ہیں، کوئی اٹھتا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے کہ میں ڈرا رہا ہوں کہ بچ جاؤ بچ جاؤ. فنجا فنجا، بچ جاؤ بچ جاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتاہ طائفہ، کچھ لوگوں نے اس شخص کی جس نے آ کے بتایا تھا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان فرما رہے ہیں، کمثل رجل، جیسے ایک آدمی آیا تو فرمایا کہ کچھ لوگوں نے، ایک گروہ نے اس بندے کی بات مان لی. جب بات مان لی فادلجو، تو وہ صبح ہی صبح فجر ہونے سے پہلے وہ چل پڑے کہ اگر لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو ہم یہاں سے نکل جائیں. فانطلقوا الى مہلہم علی مہلہم، تو وہ آہستہ آہستہ نکل گئے اور آہستہ آہستہ دور بستی سے نکل گئے. فرمایا فنجوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو نجات پا گئے. لیکن دوسرا گروہ فکذبت طائفہ، دوسرے گروہ نے اس شخص کی بات ہی نہیں مانی. انہوں نے کہا مزے سے سوئے ہوئے ہیں، ایسے کوئی بندہ آ کے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، ہم اپنے آرام کو کیوں چھوڑیں، اپنی زندگی کا رنگ ڈھنگ کیوں چھوڑیں. وہاں کہ وہ پڑے رہے اپنی اپنی جگہوں پر، اپنے اپنے گھروں میں پڑے رہے. فاصبحوا مکانہم، اپنے گھروں میں پڑے رہے جیسے ہم پڑے ہیں. ہم دین سنتے ہیں، ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں، ہماری راتوں کی نیند حرام نہیں ہوتی، ہمارا چین خراب نہیں ہوتا، ہم دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. فرمایا فاصبحوا مکانہم، اپنے اپنے گھروں میں پڑے رہے، سوئے رہے. تو کیا ہونا تھا؟ اللہ فصبحہم الجیش، اللہ وابتاحہم، فرمایا کہ وہ پھر لشکر ان کے اوپر حملہ آور ہوا اور اس نے پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک نہیں چھوڑا، سارے تباہ و برباد کر دیا. اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہے میری مثال. فرمایا میں جو دین لے کے آیا ہوں، جو حق لے کے آیا ہوں،
جن لوگوں نے میری بات مان لی اور چل پڑے اور وہ وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، جو میں لے کے آیا ہوں، جو دین میں لے کے آیا ہوں، اس کے پیچھے چل پڑے، فرمایا وہ بچ گئے۔ اور جنہوں نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عصانی ومن عصانی، جنہوں نے میری بات ہی نہیں مانی، میری نافرمانی کی، اور وہ ایسے ہے وہ کذب ما جئت بہ من الحق، جو میں لے کے آیا تھا حق، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ ایک طرف تباہی و بربادی ہے اور ایک طرف کامیابی ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اگر بچنا ہے اس خطرے سے تو اب نکل پڑو، اب سستی کا موقع نہیں ہے، اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں اور میں نے ڈرا دیا ہے۔ اور اب تم اگر خطرے کو نہیں ابھی بھی پہچانتے اور ابھی بھی اس خطرے سے بچ کر اللہ کی طرف نہیں نکلتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تباہی کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب